السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میمن حلیمہ موعد والا۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سردی کی یہ 3 عبادتیں جو اللہ کو پسند ہے۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات دھیان سے توجہ دیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی کا موسم مومن بندوں کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا بہترین موسم ہے؟ جیسے ہی سردی آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب سردی پڑے گی، پھر سردی میں نہانا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گھر کے کام، جاب پہ جانا، بڑے بڑے سویٹر پہننی پڑے گی، ساکس پہننے پڑیں گے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں سردی کا نام سن کر، لیکن سردیوں کی یہ سیزن نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیسے۔ سردی کی 3 عبادتیں جسے جان کر اللہ کے محبوب بندے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فائنلی اب وہ یہ 3 عبادت کر پائیں گے۔ اگر ہم اور آپ یہ غور کریں تو سردیوں کی رات اور دن ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ مغفرت حاصل کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ پانے کا بہت ہی بہترین موسم ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں 3 خوبصورت عبادتیں، تو آپ ضرور عمل کیجئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے۔ کیسے موسم بہار ہے؟ کیونکہ اس موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہے تو مسلمان ان راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دیر رات تک فون چلاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے خوش ہوتے ہیں کہ انہیں اتنی لمبی رات عبادت کے لیے ملی ہے اور وہ عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہے، ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے اللہ کے سامنے قیام کرنے کا۔ قیام سے مراد نماز ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مسلمان اس میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ سردی کے دن روزہ رکھنے کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے، روزہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس طرح سے سردی موسم بہار ہے مسلمانوں کے لیے۔ رات میں اللہ کی عبادت، نماز، ذکر، اور دن میں روزہ، تو رات دن ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں ہے۔ راتیں لمبی ہے تو عبادت کرنے کے لیے زیادہ ٹائم مل جاتا ہے، اور دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سردیوں کا موسم آتا تو وہ کہتے تھے کہ اے قرآن والو، تمہاری راتیں قرآن کی تلاوت کے لیے لمبی ہو گئی ہے، بس تم قرآن کی تلاوت میں وقت گزارو، اور روزے رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو تم روزے رکھو۔ اور رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو اپنی نیند قربان کر کے، نرم بستر چھوڑ کر، وضو کر کے اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے سردیوں کے موسم میں، تو اللہ کو ایسے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے۔ تو سردی کی عبادتوں میں پہلی عبادت رات میں نماز اور قرآن پڑھنا، اور دوسری عبادت دن میں روزہ رکھنا، اور تیسری عبادت ہے کہ بہت سارے ضرورت مند لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، سویٹر نہیں ہے، کوئی کمبل نہیں ہے۔ گرمیوں میں تو آدمی بچ جاتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی بچ جاتا ہے، مگر سردیوں میں بچنا تبھی ممکن ہوتا ہے جب کچھ اوڑھنے کے لیے ہو۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹھنڈی سے بچ نہیں پاتے، اور اگر آپ نیا سویٹر لے رہے ہیں یا نیا کمبل لے رہے ہیں تو پرانا والا جو ہے وہ ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی شخص کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مومن بندہ کسی کو لباس پہناتا ہے تو اللہ اسے جنت کا لباس پہنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے پاس اگر زیادہ کی چیزیں ہیں تو ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ محترم حضرات، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ ہے سردی کے 3 خاص عمل۔
رات میں قیام اور قرآن کی تلاوت کرنا، دن میں روزہ رکھنا اور ضرورت مندوں تک گرم کپڑے پہنچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، اس ویڈیو کو اپنے سبھی مسلمان بھائی بہن کے جو آپ کی جان پہچان میں ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اور اس ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ کرے۔ انشاءاللہ ملتے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔